حي على السلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی لائق و زیبا ہے، جو سارے عالم کا اکیلا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، معبود بھی ہے، مسجود بھی ہے۔ ہر طرح کی عبادتیں، بندگی، نظر و نیاز، سماجتیں، منتیں، دعائیں، رکوع، سجود، قیام و قعود اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو زمین، آسمان اور جو کچھ کے ان کے درمیان میں سب کا اکیلا پیدا کرنے والا بھی ہے، ان کا رب بھی ہے، مالک بھی ہے، خالق بھی۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سلام، درود، رحمت، برکت لامحدود نازل ہو تمام نبیوں پر، رسولوں پر، پیغمبروں پر، اللہ کے ان فرستادوں پر کہ جو اللہ کے دین کو لے کر اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں تک پہنچے، اور جنہوں نے کما حقہ، جیسا کہ اس کے پہنچانے کا حق ہے، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ بالخصوص ہمارے آپ کے کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے متبعین پر اور آپ کے اصحاب پر اللہ اب سبحانہ و تعالیٰ انگنت بے شمار سلام، درود، رحمت، برکت لامحدود نازل فرمائے کہ جن کی کاوشوں، کوششوں، جد و جہد، محنت اور شب و روز ذکر سے اللہ پاک نے اس دین کو زمین کے کونے کونے تک پہنچا دیا، اور اس دور دراز ملک ہندوستان میں بھی ہم تک کلمے کی خوشبو پہنچی، توحید کا پیغام پہنچا، اور اللہ کا کلام، اللہ کا جو منشا ہے، اس کی مرضی ہے، وہ بھی ہم تک پہنچی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاقصد احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں جن اور انس کی تخلیق جو کی ہے وہ عبادت کے لیے، جیسا کہ اس نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں کو، انسانوں کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے ہی پیدا کیا۔ یہ عبادت جو ہے یہ بھی ہر کسی کو میسر نہیں آتی، ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ اللہ اگر چاہے تو مکے کے بڑے بڑے قریش، خانہ کعبہ کے متولی، اس کے رکھوالے، حجر اسود کے صاف کرنے والے، رکن یمانی کو دھونے والے، زمزم کے کنویں سے پانی نکال کر حاجیوں کو اور معتمرین کو پلانے والے، ان کے کھانے رہنے سہنے کا بندوبست کرنے والے، ان کو بھی اپنی عبادت سے محروم کر دیں، وہ ضلالت میں پڑے رہے، گمراہی میں پڑے رہے اور دین سے دور رہے۔ اور جس کے لیے اس نے چاہا، پھر وہ چاہے فارس کے رہنے والے سلمان ہو یا حبشہ کے رہنے والے بلال ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کے مقدر میں عبادتیں لکھ دی، بندگی لکھ دی، اور اللہ پاک نے ان کے ناموں کو تا قیامت تک ایسا روشن کیا کہ ہر ایمان والا اور ہر وہ بندہ جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، دین اسلام کو جانتا اور پہچانتا ہے، جو فطرت صحیحہ اور سلیمہ پر باقی اور قائم ہے، ان لوگوں کے، ان اکابرین کے، ان اسلاف، ان بزرگوں کے نام آنے کے ساتھ ہی
اپنے دل میں ان کی عظمت کو محسوس کرتا ہے اور ان کے لیے دلوں میں ایک قسم کی خوشی اور ایک قسم کی مسرت آدمی کو محسوس ہوتی ہے، اور زبان سے ان کے لیے، ان کے حق میں درجے، ان کے بلندی درجات کے لیے، ان کے مراتب کی بلندی کے لیے، ان کی مغفرت اور معافی کے لیے زبان سے کلمات ادا ہوتے ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ تو بتانے والی بات جو تھی وہ یہ کہ جس طریقے پر رزق یہ آدمی کو اس کی تقدیر سے ملتا ہے، محنت سے رزق نہیں ملتا، نہ تعلیم سے رزق ملتا ہے، نہ ڈگری سے رزق ملتا ہے۔ دنیا کا مشاہدہ ہے، ہم آپ سبھی اس کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ یقینی طور پر رزق صرف اور صرف آدمی کی تقدیر اور اس کے نصیب سے ہے۔ اور رہی بات دنیا کی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس کو وہ نہیں چاہتا، جو کہ وہ رب العالمین ہے، اور اس نے اپنی ذات پر اس بات کو لازم قرار دیا ہے کہ تمام کائنات کی مخلوق کی ضرورت کو وہ پورا کرے گا۔ رب جو جس کی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو اللہ پاک عطا کرے، اس کا نام رب ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ چاول کھانے والوں کو چاول کھلا دے، جوار کھانے والے کو جوار کھلا دے، گوشت کھانے والے کو گوشت دے دے، ترکاری والوں کو ترکاری دے دے۔ تو اس نے اپنی ذات پر یہ لازم رکھا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ سارے جہانوں کا، چاہے وہ سمندری مخلوق ہو، چاہے ہوائی مخلوق ہو، چاہے وہ فضائی مخلوق ہو، چاہے وہ زمینی مخلوق ہو، چاہے وہ زیر زمین مخلوق ہو، ہر مخلوق کو کھلانا پلانا اور ان کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنا وہ اس کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے کہ جس کو وہ چاہتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس کو نہیں چاہتا۔ دنیا ہر دو کو ملتی ہے، کیوں کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی اہمیت، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، ما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے، اس میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، ہیرے بھی ہے، جواہرات بھی ہے، سمندر بھی ہے، پہاڑ بھی، سب کچھ ہے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، ان ساری ٹوٹل چیزوں کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی، ایک مچھر کا پر جس کی کوئی اہمیت نہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں، اور جس کا کوئی وزن بھی نہیں، ڈیجیٹل نے 1000 ڈیجیٹل کانٹے آپ رکھ لے، ترازو رکھ لے، میزان رکھ لے، مگر شاید اس کا وزن ہم نہیں کر پائے گے مچھر کا ایک پر۔ تو فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، ان سب چیزوں کی اہمیت اگر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو اللہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نہیں پلاتا، بھوکا مار دیتا یا ان کو پیدا نہیں کرتا، ختم ہو گئی بات۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کی کسی چیز کی کوئی اہمیت اللہ کے پاس ہے ہی نہیں، لیکن ہاں اہمیت ہے تو وہ اعمال کی ہے، اعمال صالح کی ہے۔ تو جس طریقے پر رزق آدمی کے مقدر میں ہوتا ہے، اعمال صالح بھی آدمی کی تقدیر میں ہوتا ہے۔ جب تک کہ اللہ پاک عمل صالح کی توفیق نہ دے، اس وقت تک کہ بندہ کوئی چھوٹی بڑی نفلی فرضی کسی قسم کی کوئی بندگی کوئی عبادت نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی قریب ہو یا کتنا ہی دور ہو۔ ایک مرتبہ میں نے جدہ میں اہل جدہ سے رہنے والوں سے وہاں کی پوچھا کہ گزشتہ مرتبہ آپ نے عمرہ کب کیا تھا، آخری عمرہ آپ کا کب تھا؟ تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر آہستہ سے کسی نے کہا کہ شاید 30 سال ہو گئے ہیں، کسی نے کہا کہ نہیں شاید اس سے بڑھتی ہوگی۔ تو یہ توفیق سے محرومی، حرم سے قریب تر مقام پر جو ان کے دسترس میں ہے، جو ان کی چاہت میں ہے، جو ان کے اختیار میں ہے، گاڑیاں ان کے پاس ہے، پیسے ان کے پاس ہے، بہت مالدار ہیں،
لیکن کہہ رہے کہ 30 یا 35 سال پہلے ہم نے عمرہ کیا تھا۔ تو مثال بتانے کی بات یہ ہے کہ ساری چیزیں چھوٹی بڑی جو بھی عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق پر منحصر ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، انسان کر ہی نہیں سکتا، نہ وہ ایک سجدہ کر سکتا ہے، نہ ایک رکوع کر سکتا ہے، نہ ایک تلاوت کا ایک قرآن عظیم کے ایک لفظ پڑھ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ تو ایک طرف تو ہے کہ عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، بندہ عبادت کر لیتا ہے، لیکن جیسے ہی بندہ عبادت کر لیتا ہے تو اب اس کو کچھ ایسے لوازمات اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کہ پھر اب اس کی بندگی کی روح اور اس کی عبادت کی جان باقی نہیں رہتی، صرف چھلکے باقی رہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مونگ پھلی لے کر آیا، گھر میں جا کے دیکھا تو پورے چھلکے ہیں۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بادام لے کر آیا، گھر میں جا کے دیکھے تو کیا ہے، اندر سے پورے کھوکھلے ہیں، جس میں نہ کوئی مغز ہے، نہ جس میں کوئی رس ہے، نہ جس میں کوئی مٹھاس ہے، نہ جس میں کوئی لذت ہے۔ تو یہ چیزیں عبادت کے ساتھ جڑی رہتی۔ عبادت اور تحفظ عبادت یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ عبادت کرنا اور عبادت کے بعد اپنی اعمال کی، اپنی نیکیوں کی، اپنی عبادت کی حفاظت کرنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ عبادت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جیسا کہ اپنے رمضان میں حدیث 12 غالباً سنی ہوگی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہت سارے راتوں میں جاگنے والے قیامت کے دن اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے نام اعمال میں سوائے رت جگہ کے اور کوئی نیکی نہ ہوگی۔ حالانکہ انہوں نے تہجد پڑھا، تہجد کے لیے ٹھہرے، قیام اللیل انہوں نے کیا، لیکن کوئی نیکی ان کو نہ ملی۔ اور بہت سارے روزدار قیامت کے دن ایسے آئیں گے کہ ان کے نام اعمال میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی نیکی نہ ہوگی۔ عبادت تو کی انہوں نے، بندگی کی انہوں نے، لیکن اپنی عبادت، اپنی بندگی، اپنی اعمال، اپنی نیکیوں کی حفاظت نہیں کی جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ رب تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ لوگوں کیا ہم تمہیں ایسی بات نہ بتائیں یا ان لوگوں کے حالات نہ بتائیں آپ کو کہ جن کے اعمال پورے کے پورے ریت کا ڈھیر، بھوسا ہے، ختم ہے، کوئی ان کی حقیقت نہیں، بے وزن بے قیمت ہے، نہ ان کا کوئی وزن ہے نہ ان کی کوئی قیمت ہے۔ اعمال تو ہیں لیکن ان کا کوئی وزن، کوئی اہمیت اللہ کے پاس نہیں ہے۔ فرمائیں کہ ذل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان میں کا ایک وصف اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ اس کی ساری کوششیں دنیاوی زندگی کے لیے ہوتی ہیں۔ نماز پڑھا دنیاوی زندگی کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، روزہ رکھا دنیاوی زندگی کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، حج کو گیا دنیاوی زندگی کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طریقے پر جو بھی اس نے چھوٹا بڑا کام کیا، ان کاموں کے پیچھے اس کا مقصد دنیاوی زندگی کا فائدہ، یا تو مال و متاع، یا تو ریاکاری، یا تو شہرت، یا تو دکھلاوا۔ تو یہ وہ اعمال ہیں کہ اس حالت میں، اس کیفیت میں کیے گئے اعمال اللہ کے پاس قابل قبول نہیں۔ پہلا بندہ وہ ہے کہ جس نے عمل کیا رب کی مرضی کے خلاف کیا، دوسرا بندہ وہ ہے کہ جس نے عمل کیا نبی کی سنت کے خلاف کیا، تیسرا بندہ وہ ہے کہ اس نے نیک عمل بھی کیا، رب کے مرضی کے مطابق کیا، نبی کی سنت کے مطابق کیا، لیکن اخلاص سے خالی رہا، ریاکاری رہی، سارے اعمال پانی، برباد، ختم، خلاص، کوئی چیز کے پاس نہیں بچی۔ اس نے پانی چھنی میں بھر لیا، جو آٹا چھاننے کی چھلنی ہوتی ہے نا، اس میں اس نے اپنے اعمال رکھ لیے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اعمال گھر لے جا رہا ہوں، یعنی قیامت کے دن کے واسطے میں اکٹھا کر رہا ہوں۔ حالانکہ چھنی میں سے تو خود بخود آٹومیٹک پانی جھڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کچھ باقی نہ رہے گا۔ تو ذل سعیہم فی الحیات الدنیا، پہلا وصف اس بندے کا وہ ہے کہ اس کی ساری کوششیں
اللہ کے لیے ہوتی ہے، للہیت، لمرضات اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اللہ پاک کی عظمت کے لیے، اس کے جلال کے لیے کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس۔ اور کمال کی بات کیا ہے؟ وَهُمْ يُحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اس کو غلط فہمی یہ رہتی ہے کہ میں نیک اعمال کر رہا ہوں، نیک اعمال کر رہا ہوں، اس کو غلط فہمی یہ رہتی ہے کہ میں نیک اعمال کر رہا ہوں، جیسا کہ بدعت۔ شارحین حدیث نے، اکابرین نے، مفسرین نے، ہمارے اسلاف نے لکھا ہے کہ بڑا سے بڑا گنہگار، زانی ہو، بدکار ہو، شرابی ہو، قاتل ہو، بڑا سے بڑا گنہگار جب گناہ کرتا ہے تو اس کا دل کھٹکتا ہے، اکیلے پن میں، تنہائی میں وہ اپنے آپ پہ روتا ہے، ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے کہ یہ تو کر دیا میں نے جو کرنا تھا، جذبات میں آ کر، جوش میں آ کر، یا جو کچھ بھی ہے کر دیا، لیکن میرا انجام کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ گناہ کو گناہ جان رہا ہے۔ لیکن بدعتی وہ بدنصیب ہے کہ بدعت کرتا ہے، گناہ جان کر نہیں کرتا، نیکی سمجھ کر کرتا ہے، اس لیے اس کو موت تک کے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، نہ وہ توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے، نہ اس کے دل میں توبہ کا خیال آتا ہے۔ توبہ کون کرے گا؟ جو محسوس کرے گا کہ میں گنہگار ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں تو نیکی کر رہا ہوں۔ وَهُمْ يُحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو نیک کام کر رہا ہوں۔ تو جب آدمی کے دل میں یہ بات آ جائے گی کہ وہ نیک کام کر رہا ہے تو وہ کیوں کر توبہ کرے گا؟ تو اس طریقے پر اس کے اعمال جو ہے ضائع ہوتے ہیں اس غلط فہمی کی بنیاد پر کہ وہ نیک عمل کر رہا ہے۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر۔ پہلا کام کہ سارے اعمال کا دار و مدار دنیاوی فائدے کے لیے، کسی نہ کسی طریقے پر، کسی نہ کسی انداز میں۔ اور دوسری جو صفت ہے، دوسرا جو وصف ہے اعمال کے برباد ہونے والوں کا، اعمال کے ضائع ہونے والوں کا، وہ بدعت، یا یوں کہیے کہ ان کا صرف گمان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ 60 سال تک کے نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک رکعت بھی اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتی۔ قالوا یا رسول اللہ ومن، اللہ کے رسول وہ کیسے 60 سال تک ایک بندہ نماز پڑھے ایک رکعت بھی قبول نہ ہو؟ کہا کہ ہاں، اس لیے کہ کبھی اس کا رکوع صحیح ہوتا تو کبھی سجدہ صحیح نہیں ہوتا، کبھی سجدہ صحیح ہوتا تو کبھی رکوع صحیح نہیں۔ اور وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ میں تو نمازی ہوں، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بندگی کرنے والا ہوں، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں عبادت کرنے والا ہوں، میں 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، حالانکہ کوئی نماز اس کے اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتی۔ تو عبادت کرنا ایک الگ شعبہ ہے، الگ ڈپارٹمنٹ ہے، اور عبادت کرنے کے بعد اس عمل کو بچائے رکھنا اخلاص کے ساتھ سنتوں کے مطابق کرتے ہوئے ان کو بچائے رکھنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اکثر و بیشتر لوگ اسی معاملے میں فیل ہو جاتے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ اس معاملے میں فیل رہتے ہیں۔ عبادت تو کر لیتے ہیں لیکن عبادت کے جو اجر و ثواب ہے، جو اس کی نیکیاں ہیں، جو اس کو ہونا چاہیے، اس کا جو مغز ہے، اس کی جو روح، اس کا جو عطر ہے، اس کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ تو نتیجے میں آخرت میں کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور اس کے لیے شرمندگی ہوگی، اس کے لیے افسوس ہوگا اور وہ اپنے کیے پہ پچھتائے گا۔ تو دنیا میں اس بات کا اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی رضا کے لیے، سنت کے موافق، سنت کے پیمانے پر اپنے اعمال کو رکھتے ہوئے بجا لائیں، اور دوسرے یہ کہ اپنے اعمال کی پوری حفاظت کریں۔ چور وہی داخل ہوتا ہے، اس گھر میں آتا ہے جس گھر میں کچھ مال ہوتا ہے۔ تو شیطانی وسوسہ، نفس کا وسوسہ کچھ اتنا زیادہ ہوتا ہے، آدمی پر غلبہ کر جاتا ہے کہ آدمی شیطان اور نفس کے غلبے میں آ کر مغلوب ہو کر اپنے اعمال کی اصلیت کو، اس کی روح کو ضائع کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں متنبہ کیا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، کیا ہم تم کو متنبہ نہ کر دیں، کیا ہم آپ کو خبردار نہ کر دیں، کیا ہم آپ کو ہلا کر نہ بتائیں
کہ اعمال برباد کیسے ہوتے ہیں. اعمال تو بندہ کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد اعمال کیسے برباد ہوتے ہیں؟ انہی وجوہات کی بنا پر، انہی اسباب کی بنا پر بندے کے اعمال برباد ہوتے ہیں. اول تو یہ کہ اس بندے کے اعمال برباد ہوتے ہیں کہ جو توحید کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، توحید پر نہیں رہتا ہے، حالت شرک میں رہتا ہے، شرک کی گڑبڑ ہوتی ہے، عمل کر لیتا ہے، عمل ضائع ہوتے ہیں. دوسرا وہ بندہ کہ جو سنت کی پرواہ نہیں کرتا. ابھی اچھا سنت کو نعوذ باللہ لوگوں نے کس انداز میں اس کی تحقیر کی ہے، اس کو کمتر کر کے بتایا ہے. بڑا تعجب ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے. ابھی ظہر کے بعد ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، بڑے بہت لمبی چوڑی بڑی ہانک رہے تھے دور دور کیوں نہ، اور ہانکتے ہانکتے پھر انہوں نے ٹھیکرا ہمارے مفسر پہ بھی پھوڑا ہے کہ تمہارے تفسیر میں کیا ہوتا ہے سوائے فضائل اعمال کے نیکیوں کے کچھ نہیں ہوتا ہے. پھر کیا ہونا چاہیے؟ آدمی کا سمندر میں چلنا، آدمی کا آسمانوں میں اڑ جانا، اور اعلیٰ اور فلاں اور فلاں. تو میں نے کہا کہ پہلے تو اس کی نماز تو درست کر لو. تو درمیان میں ایک آدمی نے کہا کیا اہل حدیث کو کیا کہنا چاہیے؟ اس کو صلح کل والا یعنی سب ٹھیک ہے، ویسا ہونا چاہیے. تو میں نے کہا کہ ویسا تو نہیں ہونا چاہیے. اہل حدیث تو جو ہے وہ اپنے منہج پر باقی رہے گا، ایک بال نہیں، ایک ذرے کے برابر بھی اپنے منہج سے نہیں ہٹے گا، لیکن دوسروں کے لیے وہ خوش اخلاق رہے گا. اس کے اخلاق اچھے رہیں گے، اس کے معاملات اچھے رہیں گے، اس کی گفتگو کا انداز اچھا رہے گا، اس کے سمجھانے کا انداز اچھا رہے گا. جیسا کہ میں نے کہا کہ بھئی آپ یہ کہہ رہے ہیں صلح کل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مسجد میں آؤ، سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، کہیں اور جاؤ نا آپ کے نیچے بیان کرو. کہتے نہیں، یہ تو فروعی مسائل ہے، یہ مسائل فروعی ہے. تو میں نے کہا اصولی مسائل کیا رہے؟ سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ فروعی، رفع دین کا مسئلہ فروعی، آمین بالجہر کہنے کا مسئلہ فروعی، تعدیل ارکان کا مسئلہ فروعی. سارے مسائل جو فروعی رہ گئے، ٹکڑے 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 کر دیے، پارٹ پارٹ کر دیے، تو اب چیز بچی کہاں؟ میں نے کہا یہ آپ کی جو گھڑی ہے اس میں ہزار قسم کے فروعی مسائل کو پرزوں کو جمع کر کے ایک چیز بنائی گئی ہے. اس میں سے ایک پارٹ میں نکال لیتا تھا، یہ تو فروعی مسئلہ ہے، تو مسئلہ نہیں ہے. تو کیا آپ کی گھڑی چلے گی؟ اللہ کے بندو، یہ سنت کی تحقیر ہے. سنت کو حقیر کرنے کے لیے لوگوں نے، میں نے کہا کہ ہمیں اسلام نے یہ نہیں سکھایا وضو میں 4 فرض ہے، وضو میں 11 رکعت سنت، وضو میں 11 سنت ہے، اس میں 18 مستحبات ہیں. ہم نہیں جانتے، بلکہ ایک صحابت یہاں نے لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ آج کسی صحابی کو دنیا میں زندہ کر دے اور ان سے اگر آپ سوال کریں کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، کتنی سنتیں، غسل کے کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، تو وہ کہے گا کہ ہمیں نہیں پتا، اللہ کے نبی نے ہمیں ایسے بتایا، ہم آپ کو ایسا کر کے بتا دیتے ہیں. صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی نے ایسے غسل کیا، نبی نے ایسے وضو کیا، نبی نے ایسی نماز پڑھی. اتنا ہمارے لیے کافی ہے. یہ عروی فروعی کی جو اصطلاح ہے نا، وہ سنت کو حقیر کرنے کے لیے، اس کو کمتر کرنے کے لیے، سنت کے درجے کو گھٹانے کے لیے، سنت کو دلوں سے اس کی عظمت کو نکالنے کے لیے وضع کی گئی ہے، بنائی گئی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو منہج سلف سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں. تو میں نے کہا کہ بھئی آپ کو تو شاید وہ ترجمہ اچھا دکھ رہا ہوگا مولانا مودودی کا یا مولانا وحید الدین خان کا. نہیں ویسا نہیں بھائی، میں تو سب پڑھ لیتا ہوں. ایسا میں جیسا آپ گفتگو کر رہے ہیں اس سے اندازہ تو یہ ہو رہا کہ شاید آپ کو وہی ترجمے اچھے دکھ رہے ہیں. ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن کو سمجھا، اپنے اصحاب کو سمجھایا، انہوں نے جیسا اپنے شاگردوں کو سمجھایا، انہوں نے جیسا اپنے شاگردوں کو سمجھایا، یہاں تک کہ وہ سلسلہ محدثین مفسرین سے چلتا ہوا ہم تک آیا. یہ چیز ہمارے لیے نجات کے لیے، ہدایت کے لیے کافی ہے. نہ اس کے خلاف کوئی تفسیر کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کے خلاف کوئی توضیح کرنا چاہتے ہیں. آپ کو کرنا ہے آپ کر لیجئے، قرآن سمندر ہے. آپ جس موضوع پر تفسیر کرنا چاہیں گے، سائنس کے موضوع پہ کر لیجئے، ٹیکنالوجی کے موضوع پہ کر لیجئے، بیماریوں کے موضوع پہ کر لیجئے، میڈیکل پہ کر لیجئے. ہر ایک موضوع اس میں سے نکلے گا، آپ اپنی مرضی سے کر لیجئے. لیکن ہمارے لیے یہی کافی ہے جو ہمارے اسلاف نے ہم کو دیا ہے، جو ہمارے اکابر نے ہم کو سمجھایا ہے، اور جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اساتذہ نے، اللہ والوں نے ہم کو سمجھایا ہے. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ سنت کی اہمیت کو گھٹانے کی روز بروز نئی نئی
سازشیں، نئی نئی فکر، نئی نئی کوششیں، نئی نئی تدبیریں دنیا میں آ رہی ہیں اور نام قرآن کا لیا جاتا ہے. مطلب قرآن مقدم ہو، حدیث اس کی بات کی سیکنڈری چیز. ہم نے کہا کہ نہیں، حدیث سیکنڈری چیز نہیں ہوتی. حدیث دوسرا پہیہ ہے. شریعت کا ایک پہیہ اگر قرآن ہے تو سنت یا حدیث اس کا دوسرا پہیہ ہے. ایک پر اگر پرندے کا قرآن ہے تو دوسرا پر اس کا حدیث ہے. جب تک کہ یہ دو پر نہیں ہوں گے نہ پرندہ اڑے گا، نہ گاڑی چلے گی، نہ تمہاری نجات نہ ہماری نجات. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات سے باخبر کیا ہے کہ ہم اعمال کے ضائع ہونے سے اپنے اعمال کی حفاظت کریں. عمل اللہ کے پاس زیادہ اعمال کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اگر معاف کرنے پر آ جائے یا اللہ اگر کسی بندے کے عمل کو قبول کر لے تو زانیہ عورت کا ایک پیاسے کتے کو پانی پلانا اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن گیا. کافی ہے، خلاص کوئی مسئلہ نہیں، ختم. اور حدیث میں اللہ کی بات ختم کرتا ہوں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن لوگ تہامہ پہاڑ جیسے بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے. جب اللہ کے دربار میں وہ حاضر ہوں گے وہ نیکیاں ان کی تولی جائیں گی تو بالکل بے وزن اور بے حقیقت ہوں گی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا؟ تو کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجلس میں، وہ لوگ مجلس میں تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے تھے، انہیں لوگوں کا ڈر تھا. لیکن جب وہ الگ ہو جاتے، تنہا ہو جاتے، اکیلے ہو جاتے تو اس وقت اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دیتے. مسجد میں متقی بننا، چار آدمی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا بہت آسان ہے. سب سے مشکل ترین امر اور کام یہ ہے کہ آدمی اکیلا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی اس کی نگہبانی کرنے والا نہ ہو، کوئی واش کرنے والا نہ ہو، پھر بھی آدمی متقی رہے، پھر بھی آدمی پرہیزگار رہے. گو کہ احادیث میں اس کی بڑی اچھی اچھی مثالیں ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی بیان کی جائے گی. میں سمجھتا وقت زیادہ ہو گیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو حقیقی معنوں میں سنت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرنے والا بنائے اور اللہ پاک ہمارے اعمال کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق دے. کل قیامت کے دن اللہ پاک کسی قسم کی کوئی شرمندگی ہمیں اٹھانی نہ پڑے اور ہمارا چھوٹا بڑا انفرادی و اجتماعی جو بھی ہمارا عمل ہے اللہ اس کو شرف قبول سے عطا کرے اور اس میں اللہ پاک کسی قسم کی ریاکاری کا کوئی حصہ یا دکھلاوے ظاہرداری کا کوئی حصہ باقی نہ رکھے. اللہ اپنی رضا کے لیے، اپنی مرضی کے لیے ہمارے اعمال کو خاص رکھے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم. جزاک اللہ خیرا لک. آپ تمام احباب کا شکریہ جو آپ نے مجھے وقت دیا. جزاکم اللہ خیرا جزا. شیخ محترم کو اللہ تعالیٰ علم سے اور نوازے اور ان کے صحت اور تندرستی رکھے. اور میں شیخ محترم ابو ہریرہ سے حفظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ مختصر اور تھوڑا اختتامی کلمات تو بھی بول کے ختم کروں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق کا، انسانوں کا شکریہ ادا کرنا یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا ہے. شکر گزاری اور شکریہ کے کلمات اپنے زبان پر لانا اللہ تعالیٰ نے مومن کی خصلت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی پہچان بیان کی. مومن بندہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا مشکور ہوتا ہے، ممنون ہوتا ہے. چاہے اللہ رب العالمین بندہ مومن پر مصیبتیں، آزمائشیں نازل کرے، اس وقت صبر کے ساتھ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، پکارتا ہے. اور جب اللہ رب العالمین نعمتوں سے نوازے، اللہ رب العالمین کا ان نعمتوں کو پا کر شکریہ بجا لاتا ہے. ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ مومن کے لیے خیر
اور بھلائی کی بات بیان فرمائے۔ لہذا اسی حدیث شریف کی روشنی میں اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ رب العالمین نے اس قیمتی وقت کو اللہ اس کے رسول کی قیمتی باتوں کو سننے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے جذبے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العالمین نے ہم کو یہاں پر جمع کیا۔ اور اللہ رب العالمین کا شکریہ اس بات پر بھی ہے کہ رب العالمین نے اس مسجد کے اندر ہم کو بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا اور ایک بزرگ عالم دین سے الحمدللہ بہترین بند و نصاحی کی قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کا موقع عطا کیا۔ رب العالمین ہم تمام کے یہاں بیٹھنے کو، سننے کو اور جمع ہونے کو قبول فرمائے اور شیخ محترم کی علم میں، عمل میں، زندگی میں، صحت میں اضافہ فرمائے، آمین۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وأتوب إليه۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔